زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، اس کی روح رسم الخط میں بستی ہے۔ اردو زبان وہ زبان جسے 10 کروڑ سے زیادہ آبادی بولتی ہے، غزلوں میں گائی جاتی ہے، دنیا کی خوبصورت ترین رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، مگر آج اردو رومن سٹائل میں لکھی جاتی ہے۔ مگر کیوں؟ اسے جاننے کے لیے ہم کو ماضی میں جانا پڑے گا، 100 سال پیچھے ایک الگ ملک جس کا نام ہے ترکی۔ 20ویں صدی سے پہلے ترکش انگریزی میں نہیں لکھی جاتی تھی، بلکہ 600 سال سے زیادہ عرصے تک وہ عربی رسم الخط میں لکھتے تھے۔ مگر پھر 1928 میں ایک آدمی جناب مصطفیٰ کمال اتاترک نے راتوں رات سب بدل دیا۔ اس نے عربی رسم الخط بند کروا دی اور پورے ملک کو انگریزی حروف اپنانے پر مجبور کر دیا۔ چند مہینوں میں لاکھوں پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنا اخبار بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ یہ تبدیلی زبردستی حکومتی حکم سے اور راتوں رات ہوئی تھی، مگر جو اردو کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، بہت آہستہ، بالکل خاموشی سے، اور کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ تو پھر یہ شروع کس نے کیا؟ رومن اردو کوئی نئی چیز نہیں، اس کی شروعات سن 1804 میں ہو گئی تھی، جب انگریز لوگوں نے انگریزی حروف کے اندر اردو بائبل چھاپی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ عربی رسم الخط سیکھنے سے زیادہ یہ آسان ہے، اور پھر انہوں نے اپنے دفتروں میں رومن اردو کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ مگر انگریزوں کا لگایا یہ بیج 200 سال تک چھوٹا ہی رہا۔ اصل دھماکہ اس چیز سے ہوا جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں، موبائل فون۔ سن 1990 میں SMS سب سے زیادہ چلتا تھا، مگر اس کے اندر اردو کی بورڈ نہیں تھا، تو لوگوں نے وہی کیا جو ان کے بس میں ہے، یعنی انگریزی حروف میں اردو کی آواز لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ SMS سے شروع ہوا، یاہو میسنجر، فیس بک، اور آخر میں واٹس ایپ تک پہنچ ہی گیا۔ تو آج اتنے سارے لوگ اسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس میں اردو کی بے عزتی تو نہیں، خیر، مگر مجبوری ہے، ضرورت ہے، عادت ہے، اور کام جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ مگر انگریزی میں کہاوت ہے، ایوری برج ہیز اے کاسٹ، یعنی ہر پل کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ رومن حروف اردو کی آوازوں کو صحیح ادا نہیں کر سکتا، اور بعض دفعہ معنی بھی بدل دیتے ہیں، اور آج کل کی جو جنریشن ہے یہ ہمارے شاعر حضرات یعنی غالب، اقبال، فیض کو ان کے اصل الفاظ میں پڑھنے سے محروم ہے۔ مزے کی بات یہ کہ ترکی کا رسم الخط زبردستی اور ایک ہی جنریشن میں بدلا، اور اردو کا لکھنے کا انداز اس کی آسانی کی وجہ سے بدل رہا ہے، ایک واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے۔ نہ کوئی قانون، نہ کوئی پابندی، نہ کوئی ایک ایسا بندہ جسے ہم قصوروار ٹھہرائیں۔ اب میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک زبان اپنی رسم الخط کے بغیر زندہ رہ تو سکتی ہے، مگر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔